Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب صوفی نے اپنی کتاب عالمی جنرل نالج کے اندر ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے جو بڑا ہی دلچسپ ہے، اور ہم سب کی زندگی میں آنے والے مصائب، مشکلات اور بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی غلط ہوا، ایسا نہ ہوتا تو شاید اچھا تھا، لیکن پردہ غیب کی جو باتیں ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کام کے ہونے میں، چاہے وہ کام بظاہر ہمارے لیے بہت غلط ہو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کی کسی حادثہ میں ہاتھ کی ایک چھوٹی انگلی کٹ گئی۔ اس کے دوست اور وزیر نے کہا چلو اچھا ہوا، خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ بادشاہ یہ بات سن کر سخت ناراض ہوا اور اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ وزیر نے پھر کہا چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا۔ اتفاق سے راستہ بھول کر وہ جنگلی آدم خوروں کے نرغے میں آ گیا۔ وہ لوگ بادشاہ کو آگ میں بھوننے کی تیاری کرنے لگے، لیکن جب ان لوگوں نے بادشاہ کی ایک انگلی کٹی دیکھی تو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ معیوب بلی اپنے دیوتا کو نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ قبول ہی نہ ہو۔ لہٰذا ان آدم خوروں نے بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور واپس محل میں آ کر وزیر کو بلایا اور کہا کہ واقعی میری انگلی کٹ جانے سے میری جان بچ گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ تمہیں ملازمت سے برخاست ہونے پر کیا فائدہ ہوا؟ وزیر نے جواب دیا جہاں پناہ، اگر آپ معزول نہیں کرتے تو ممکن تھا کہ میں آپ کے ساتھ شکار میں جاتا، ہم دونوں پکڑے جاتے، آپ تو معیوب ہونے سے بچ جاتے اور میں صحیح و سالم ہونے کی وجہ سے ان کا لقمہ اجل یا لقمہ بن جاتا۔ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، بظاہر بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا کہ انگلی کٹنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، سو انگلی کٹنے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی جس کو بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وقتی طور پہ وہ بڑا ہی نقصان دہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن بعد میں چل کر کے وہی انگلی کا کٹنا اس کے جان کی بچنے کی سبب بن گئی۔ بادشاہ کا وزیر کو اس کے عہدے سے برخاست کرنا بظاہر بہت ہی برا تھا وزیر کے لیے کہ وہ اپنے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن وزیر نے کہا کہ یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ اب اگر وزیر اپنے عہدے سے برخاست نہیں کیا جاتا تو وہ بادشاہ کے ساتھ شکار پہ جاتا، اور بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی اسی لیے آدم خوروں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وزیر صحیح سالم ہوتا تو اسی کو پکڑ کے وہ آدم خور اپنے دیوتا کے سامنے بلی چڑھا دیتے۔ تو گویا کہ وزیر کا اپنے عہدے سے برطرف ہونا بھی اس کے پیچھے ایک مصلحت تھی، ایک جو ہے راز تھا۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے اچھائی کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے آنے والی زندگی کے اندر ہونے والے واقعات کو برا تصور کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کے ملنے پہ بہت خوش ہو جاتے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ تو
اس واقعے کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو بھی ہو، اچھا ہو یا برا، ہم اس کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری زندگی میں آنے والے تمام کے تمام اچھے یا برے حالات، ان تمام کو ہم اپنے رب کی جانب منسوب کریں، اور یہ تصور کریں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس کے ساتھ راضی برضا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔